الزائمر کی بیماری، دماغ کی سرگزشت۔ یہ 1907 کی بات ہے۔ ایلوئس الزائمر نامی ایک جرمن ماہر نفسیات نے پہلی بار الزائمر کی بیماری کے بارے میں بتایا۔ وہ اپنے مریض آگسٹ ڈی کے دماغ کے ٹیشوز کا معائنہ کر رہا تھا جو ڈائمنشیا کا شکار تھا۔ اس نے دماغ میں 2 مختلف اقسام کی ساخت نوٹ کی، یعنی سینائل پلیکس اور نیوروفبریلری ٹینگلز۔ بالآخر اس نے دماغ کی بیرونی تہہ کی ایک بیماری کا سراغ لگایا۔ جدید سائنسی ترقی کے باعث آج ہم اس قابل ہیں کہ اس بیماری کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ ہم جانتے ہیں کہ دماغ میں نیورونز پائے جاتے ہیں جو باہم مل کر ایک وسیع نیٹ ورک بناتے ہیں۔ وہ جوڑ یا کنیکشنز جنہیں ہم سائنیپسز کہتے ہیں، ایک نیورون سے دوسرے نیورون تک انفارمیشن منتقل کرتے ہیں۔ الزائمر کی بیماری کی علامات ظاہر ہونے سے 10 سے 15 برس پہلے دماغ میں 2 سٹرکچرز بنتے ہیں۔ سینائل پلیکس ایمیلائڈ بیٹا پروٹین پر، جبکہ نیوروفبریلری ٹینگلز ٹاؤ پروٹین پر مشتمل ہوتے ہیں۔ سینائل پلیکس کیسے بنتے ہیں؟ نیورون کی سطح پر ایک بڑا پروٹین پایا جاتا ہے جسے ایمیلائڈ پریکرسر پروٹین یا APP کہتے ہیں۔ عام طور پر نیورون کی سطح پر انزائم APP پر اثر انداز ہوتے اور ایمیلائڈ بیٹا نامی پروٹین کو آزاد کراتے ہیں۔ ایمیلائڈ بیٹا پروٹین کی پھر جسم سے صفائی ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف الزائمر کے کیس میں ہمیں عدم توازن ملتا ہے۔ ایمیلائڈ بیٹا پروٹین پہلے کی طرح ریگولیٹ نہیں ہو پاتا اور 2 بڑی مقداروں میں ملتا ہے۔ پروٹینز اکٹھے ہو کر حل پذیر ریشے یا سولوبل فائبرز بناتے اور سینائل پلیکس کو جنم دیتے ہیں۔ نیوروفبریلری ٹینگلز کیسے بنتے ہیں؟ جب ایک نیورون کسی دوسرے نیورون سے رابطہ کرتا ہے تو سوما سے سگنل سائنیپس تک جاتا اور انفارمیشن کو منتقل کرتا ہے۔ یہ سگنل نیورون کے مائکروٹیوبیولز پر مشتمل ڈھانچے سے گزرتا ہے۔ یہ مائکروٹیوبیولز نارمل ٹاؤ پروٹین کی موجودگی میں مستحکم رہتے ہیں۔ الزائمر کی بیماری میں یہ ٹاؤ پروٹین خراب ہو کر مائکروٹیوبیولز سے الگ ہونے لگتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں نیورون کا ڈھانچہ اپنی حالت برقرار نہیں رکھ پاتا اور تحلیل ہونے لگتا ہے۔ خراب ٹاؤ پروٹین اکٹھے ہو کر نیورون میں باریک ریشے یا فلامنٹس بنانے لگتے ہیں۔ اپنے ڈھانچے کو کھو دینے کے باعث نیورونز کے مابین کنیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ نیورون میں ٹاؤ فلامنٹس کے اس طرح غیر معمولی طور پر جمع ہونے کے نتیجے میں نیوروفبریلری ٹینگلز وجود میں آتے ہیں جو بالآخر نیورون کی موت کا سبب بنتے ہیں۔ یہ دونوں سٹرکچرز دماغ میں کیسے پھیلتے ہیں؟ نیوروفبریلری ٹینگلز اور سینائل پلیکس دونوں الگ الگ انداز میں دماغ میں قدم جماتے ہیں۔ نیوروفبریلری ٹینگلز پہلے تشکیل پاتے ہیں۔ یہ دماغ کے ہپوکیمپس نامی حصے میں بنتے ہیں جس کا تعلق یادداشت اور سیکھنے کے عمل سے ہے۔ پھر یہ مرکز گریز یا سینٹریفیوگل حرکت کرتے ہوئے پورے دماغ میں پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں لاغر پن ظاہر ہوتا ہے جو دماغ میں خرابی کو جنم دیتا ہے۔ بیماری کی علامات یادداشت کے مسئلے سے ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں، پھر اس کا دائرہ زبان، شناخت اور روزمرہ کے کام کاج انجام دینے میں دشواری تک پھیل جاتا ہے۔ سینائل پلیکس مختلف طریقے سے بنتے ہیں۔ یہ ابتدا میں کارٹیکس اور پھر ہپوکیمپس میں ملتے ہیں اور پھر مرکز مائل یا سینٹریپیٹل حرکت کرتے ہوئے پورے دماغ میں پھیل جاتے ہیں۔ ان کی افزائش کا بیماری کی علامات سے تعلق نہیں، تاہم اس حوالے سے کئی سوال ابھی حل طلب ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ نیوروفبریلری ٹینگلز اور سینائل پلیکس دونوں کی موجودگی الزائمر کی بیماری کے لیے ضروری ہے، مگر ہمیں یہ ٹھیک سے معلوم نہیں کہ دونوں میں سے کون سا سٹرکچر پہلے بنتا ہے۔ دماغ میں سینائل پلیکس کی موجودگی کو کم کرنے کے لیے کیے جانے والے کئی تجربات ناکامی سے دوچار ہوئے ہیں۔ دراصل ان کو کم کر دینا
بیماری کو ختم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ سینائل پلیکس کے بننے سے کہیں پہلے چھوٹی جسامت کے ایمیلائڈ بیٹا، جنہیں اولیگومرز کہا جاتا ہے، نیورونز کے لیے زہریلے ثابت ہوتے اور 2 سائنیپسز پر ٹھہر جانے سے نیورونز کے مابین ہونے والے رابطے کو متاثر کرتے ہیں۔ بظاہر یوں معلوم پڑتا ہے کہ ان زہریلے اولیگومرز اور سینائل پلیکس کی بنیاد پر نیورو فبریلری ٹینگلز وجود میں آتے اور بیماری کی علامات کو جنم دیتے ہیں۔ ایمیلائڈ بیٹا پروٹینز اور ٹاؤ پروٹین کے مابین تعلق کے بارے میں بہت کچھ جاننا ابھی باقی ہے۔ مالیکیولز کی سطح پر میکنزم کا درست سیکوینس کیا ہے جو ڈائمنشیا کا سبب بنتا ہے، اور یہ کہ جینیات اور ماحولیاتی عوامل کا اس بیماری کے ظہور میں کیا کردار ہے۔ ان سوالوں کا جواب سائنسی تحقیق سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ ہم محققین کے شکر گزار ہیں کہ آج ہم الزائمر کی بیماری کو اس کی تمام تر پیچیدگیوں سمیت پہلے سے بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور یہ معلومات اس پریشان کن بیماری کے خاتمے کے لیے امید کے چراغ روشن کرتی ہے۔